حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ کے الفاظ سے آپ کے احساس کو نہیں سمجھ سکتا تو اس وقت خاموش رہیں۔ جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے، آپ کو اپنے خیالات اور مخصوص پہلوؤں کے بارے میں علم پر شک ہو تو اس وقت بھی خاموش رہیں۔ جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منفیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں، اس وقت بھی خاموش رہیں۔ جب کوئی غصے اور نفرت میں چیختا ہے اور بڑبڑاتا ہے تو آپ خاموش رہنے سے اس شخص کو آرام دیتے ہیں۔ جب کوئی دوسرا شخص جذباتی طور پر اپنی زندگی کے کچھ واقعات شیئر کر رہا ہو تو خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی وضاحت مت کرو، کیونکہ جو شخص آپ کو پسند کرتا ہے اسے اس کی ضرورت نہیں، اور جو آپ کو ناپسند کرتا ہے وہ اس پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک آزاد سوچ رکھنے والے بنیں اور جو کچھ آپ سنتے ہیں اسے سچ کے طور پر قبول نہ کریں۔ تنقیدی بنیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی کے ساتھ میز پر ایک ہی گفتگو 10 سال کتابوں کے مطالعے سے بہتر ہے۔ جنگ کا مقصد اپنے ملک کے لیے مرنا نہیں بلکہ دوسرے کمینے کو اپنے لیے مارنا ہے۔ برف کے ٹکڑوں کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لیے سردی میں باہر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ ایک ہوشیار شخص ایک مسئلہ حل کرتا ہے اور عقل مند اس سے بچتا ہے۔ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے۔ کوئی لا علاج بیماریاں نہیں ہیں، صرف قوت ارادی کی کمی ہے۔ کوئی بیکار جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، صرف علم کی کمی ہے۔ گھر میں سبز طوطا رکھنے کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر پر اس گھر میں رہنے والوں پر کسی قسم کا کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا، نہ ہی کالا جادو اور نہ ہی کسی اور طرح کا جادو۔ اس گھر والے ہر قسم کے جادو سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، جس گھر میں سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر میں آسمانی بلائیں داخل نہیں ہو پاتی اور گھر میں رہنے والوں پر بلائیں نازل نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ گھر اور گھر والے آسمانی بلائیں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، گھر میں سبز طوطا رکھ لینے سے گھر والوں پر بندش نہیں ہو پاتی، نہ تو رشتوں کی، نہ ہی کاروبار کے حوالے سے اور نہ ہی باہر کے ملک جانے کے حوالے سے، اور نہ ہی کسی قسم کی اور بندش ہو پاتی ہے۔ نمبر 4، گھر میں سبز طوطا رکھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر گھر میں سبز طوطا رکھنے کے بعد بس ایک چھوٹا سا کام کر لیا جائے تو گھر میں بوریاں بھر بھر کر رزق اور دولت آنے لگتی ہے اور ہر قسم کی غربت، تنگ دستی اور رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، وہ کام کون سا ہے جو کہ گھر میں سبز طوطا رکھنے کے بعد آپ نے کر لینا ہے؟ اس کے بعد آپ کے رزق کی تنگی اور تنگ دستی ایسے ختم ہو جائے گی جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ سبز طوطے کو امرود پھل کھلائیں، کیونکہ یہ طوطے کا پسندیدہ پھل ہے۔ پھر طوطے انہیں دعائیں دیتے ہیں جو انہیں ان کے پسند کے غذائیں کھلاتے ہیں، اور طوطا ان کے حق میں دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو اتنا رزق دے اور اتنی دولت دے کہ آگے مجھے اسی طرح کھلائے، اور اس طرح رزق میں برکت ہوتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے لاڈلے کیوں نہ ہوں۔
کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دے، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتا۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔